نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے خالق و مالک ہیں، ہمارے رب ہیں، ہمارے پالنہار ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا اسم ذاتی ہے اللہ، اور صفاتی نام بے شمار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار صفاتی نام ہیں۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اسم اعظم کون سا ہے؟ جتنے بھی اسماء ہیں، ہر اسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کے ساتھ خاص ہے۔ ہر صفت جو اللہ کی ہے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اور اللہ کو ہر نام سے پکارا جا سکتا ہے۔ جس نام سے بھی اللہ کو پکاریں، چونکہ وہ نام اللہ ہی کا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس نام سے بھی پکارا جائے، جس صفت سے بھی پکارا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت رحیمیت و کریمیت متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کو جس صفت سے پکاریں گے تو اللہ کی وہ صفت متوجہ ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی نام ہے، جس بھی نام سے اس رب کو پکارا جائے، اس سے مانگا جائے، کیونکہ نام اسی ذات کا ہے، تو وہ ذات کسی کو بھی محروم نہیں رکھتی جب اسے پکارا جاتا ہے۔ بے شمار نام ہیں ہر صفت کے متعلق، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی لامحدود ہیں۔ تو جتنی صفات ہیں، ہر صفت کے مطابق اللہ کا نام بھی ہے۔ عام طور پہ 99 نام جو عام طور پہ مشہور ہیں وہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، جیسے سبحان ہے، دیان ہے، حنان ہے، منان ہے۔ اس طرح کے بے شمار نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مستعان ہے۔ یہ وہ نام ہیں جو کہ ان مشہور ناموں میں نہیں ہیں، لیکن اللہ کی صفاتی نام ہے۔ سوال عام طور پہ جو ہوتا ہے، جس کے متعلق میں نے شروع میں عرض کیا کہ اسم اعظم کا پوچھتے ہیں کہ ہمیں اسم اعظم بتایا جائے، تاکہ ہم اسم اعظم سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کر سکیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اس سے مانگا جا سکے۔ تو اللہ کے ویسے تو سارے نام اللہ ہی کے ہیں، لیکن اسم اعظم جو ہے وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے، جو اسم ذاتی اللہ ہے نا، اللہ، یہ اللہ کا اسم ذاتی ہے، اور یہی در حقیقت اسم اعظم ہے۔ باقی ساری صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ہیں۔ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ حنان بھی ہے، وہ منان بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، اور وہ ساری صفات کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ساری صفات ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذاتی یہ در حقیقت اللہ کا اسم اعظم بھی ہے، یہ ذاتی نام ہے اللہ۔ جب بندہ اپنے رب کو اللہ اسم سے پکارتا ہے تو وہ تمام صفات اللہ کی ذات میں جمع ہوتی ہیں، تو وہ ساری صفات کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ لیکن جب کسی خاص اسم کے ساتھ اللہ کو پکارا جاتا ہے تو اللہ کی باقی صفات بھی متوجہ ہوتی ہیں، لیکن وہ صفت سب سے زیادہ متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو لفظ اللہ جو ہے نا، یہ اللہ کا اسم ذاتی ہے، اور یہی اسم اعظم ہے۔ جو اسم اعظم کا متلاشی ہے وہ لفظ اللہ سے اللہ کو پکارنا شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوگا، اور اللہ کی رحمتوں سے کبھی بھی وہ مایوس نہیں ہوگا۔ ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں۔ لا تیأسوا من رحمت اللہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مسلمانوں کے ساتھ، محسنین کے ساتھ، مومنین کی طرف متوجہ ہے۔ ہر وقت اللہ کی رحمت متوجہ رہتی ہے، اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ وہ ذات، اور عام طور پہ لوگ ایک جملہ بولتے ہیں جو جملہ
در حقیقت درست نہیں ہے۔ عام طور پہ یہ محاورتاً بولا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے ہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے۔ جیسے گزشتہ درس میں عرض کیا، اللہ فرماتے ہیں کن ہو جا فیکون، وہ کام ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جملہ بولنا بھی غلط ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، نہ اللہ کے ہاں کوئی دیر ہے نہ اللہ کے ہاں اندھیر ہے۔ اللہ کے ہاں ہر کام کے لیے وقت مقرر ہے، اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان تقدیر سے زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے مانگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑے رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی تمام صفات سے ہم پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔